بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ حصول برکت واسطے درود و سلام دا نظرانہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ وصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ عزیز سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دے اس جمعۃ المبارک دے اندر جڑا سبق اساں پڑھنا ہے تے یاد کرنا ہے وہ ہے اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں ہمیشہ رہنا۔ رب کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا جل شانہ سانو دل بھی ذکر کرن والا بنا دے وے، ساڑے دل نو بھی ذکر کرن والا بنا دے وے تے ساڑے اعضاء نو بھی ذاکر شاکر بنا دے وے۔ دل دا ذکر جڑا کہ صوفیاء کرام دا مقصود تے مطمع نظر ہوندا ہے، وہ ہوندا ہے کہ ہمہ وقت رب کریم دی یاد دے وچ دل دا رہنا، دل دا زندہ ہونا اور دل دا بیدار ہونا، دل دا منور ہونا۔ اس دا مطلب یہی ہے دل دا جاری ہونا، جڑا کہ آج کل ساڑے عرف وچ بولیا جاندا ہے۔ اس دا معنی مطلب یہی ہے کہ بندہ پاویں دن چے پاویں رات چے، کسے زمانے چے کسے مکانے چے، پاویں خوشی دے حالے چے پاویں غمی دے حالے چے، پاویں دنیا دے کسے کام دی مصروفیت چے پاویں فراغت چے، ہر حال دے وچ دل رب جل شانہ نو یاد رکھے، یاد کر رہا ہوئے، اے ہوندا ہے دل دا ذکر جڑا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندیاں نو عطا فرماندا ہے۔ جدو دل ذکر کرن والا بن جاندا ہے پھر بندہ گناہیں تو برائیاں تو رب دی حرام کردہ چیزاں تو انج وحشت پکڑدا ہے، انج متوحش ہو جاندا ہے کہ انہوں بے قراری تے بے سکونی لگ جاندی ہے، گناہ دے تصور اور خیال آمن دے ہوتے بھی، کیونکہ او دے دل دا ذکر جڑا ہے نا او رکن لگ پیندا ہے، دل دے ذکر دے وچ خلل آن لگ پیندا ہے۔ اس واسطے برائی دا وسوسہ بھی جڑا ہے نا او انہوں تکلیف دیندا ہے۔ برائی دا خیال، برائی دا ارادہ، برائی دا عزم تے برائی کرنا تے کتھے رہ گیا، وہ برائی دے وسوسیاں تو ہی اتنا تکلیف ہو جاندہ ہے کہ او دا سکون انہوں برباد ہوندہ نظر ہوندہ ہے۔ اے دل دا ذکر جڑا ہے نا اے اصل مقصود ہے۔ اے دل دا ذکر کی ہے مقصود اصلی ہے کہ اولیاء کرام دی صحبت، اولیاء کرام نال نسبت اور پیری مریدی دا سلسلہ، بیعت، ارادت، عقیدت، اے سلسلے صحبت اللہ دے ولی دی،
اس سب کچھ دا مقصود ایو ہی ہے کہ رب کریم دی معرفت دے نال دل ذکر کرن والا بن جائے، اور دل رب دی یاد وچ ادوں ہی ہوندا ہے مسلسل جدوں رب سونا اپنی پہچان دے اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان من، انسان مختلف مراحل دے وچوں گزردا ہے۔ اجے ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے تو جس طرح او دے جسم دی پرورش شروع ہو جاندی ہے نا ماں دے پیٹ دے وچ، ماں دے ذریعے، اسی طرح اس دی روحانی پرورش اور تربیت بھی شروع ہو جاندی ہے اس دی والدہ دے ذریعے۔ اگر ماں اپنے اوقات کار نیکیاں دے وچ گزارے گی، اللہ دی یاد وچ گزارے گی، قرآن کریم دی تلاوت وچ گزارے گی، تے او بچہ جیڑا ماں دے پیٹ دے وچ اجے زیر پرورش، اجے او دی پیدائش ظاہری نہیں ہوئی، پیٹ دے وچ پرورش پا رہا ہے، جنین ہے او بچہ، وہ بچے دے اتے انہاں اذکار دے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاندے نے۔ جس طرح غذا خوراک ماں کھاندی ہے، دوا ماں استعمال کرتی ہے، لیکن اس دا اثر بچے دے جسم دے اتے مرتب ہوندا ہے، اسی طریقے نال اذکار، عبادات، نفلاں پڑھنیاں، قرآن دی تلاوت کرنی والدہ دا عمل ہوندا ہے، لیکن اس دے اثرات اس بچے دے مرتب ہوتے ہیں۔ جدو بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماہرین دے مطابق، طبی ماہرین دے مطابق بچے دے اندر جڑا دماغ ہے نا اس دی قوت حافظہ جنوں آکھیا جاندہ ہے، اور آج کل اس نو میموری کارڈ نہ کہہ چھڑ دینے، وہ اس دا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگرچہ بچے دی قوت گویائی اس ویلے کام نہیں کر دی، لیکن بچہ ابتدا دے وچ سن کے کسی چیز نو محفوظ کرن دی اس دا دماغ صلاحیت رکھدا ہوں۔ تاں حکم کیے کہ بچہ متولد ہویا ہے، پیدا ہویا ہے، تے اس نو سب تو پہلے جڑی شے سناؤ وہ اللہ دا ذکر سناؤ۔ اس دے ایک کانے اذان کہی جاندی ہے، دوسرے کانے اقامت کہی جاندی ہے۔ کیوں اللہ دا ذکر اس بچے نو سنایا جا رہا ہے؟ وہ تے نہ سمجھ بچہ ہے، لیکن چنانکہ اس دی قوت حافظہ اور اس دے دماغ دا میموری کارڈ چل رہے ہیں، او دے وچ چیزاں محفوظ ہونیاں شروع ہو گئیاں نے، لہٰذا پہلے دن تو اس دے دل دماغ دے اندر جڑی چیز نقش ہوئے وہ اللہ دا نام ہو۔ رفتہ رفتہ بچے دی جیویں جیویں عمر وڈی ہوندی ہے، پھر بچے دے سامنے مختلف قسم دے ذکر کرنا، اللہ دا نام لینا، انہوں کھلان لگیاں بسم اللہ پڑھنا، پھر الحمدللہ پڑھنا۔ حالے وہ بول نہیں سکدا، لیکن تسی اے سارا کچھ او دے قوت حافظہ دماغ دے وچ محفوظ کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر انہاں چیزاں دے بارے تنبیہ فرماندیاں حکم فرمایا ہے، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کرتا رہے، بکرتم واسیلا، صبح شام، صبح شام، مطلب جدو نیند تو اٹھیں تے رب نو یاد کردہ ہویا اٹھیں، جدو سون لگیں تے رب نو یاد کردہ ہی سون جاویں۔ دن رات اپنے، صبح شام اپنے رب دی یاد وچ رہ،
یہی وجہ ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مقدسہ احادیث مبارکہ مختلف اوقات دعاواں دے طور دے آپ نے اپنے صحابہ پاک نو تعلیم فرمائیاں، مختلف وقتاں دے وچ مختلف کماں دے واسطے آپ نے دعاواں تعلیم فرمائیاں، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ دے وچ صبح دے وقت دی دعا، رات دے وقت دی دعا، دعا النوم نیند کی دعا، دعا الصباح، دعا المساء، صبح کے وقت کی دعا، شام کے وقت کی دعا، پھر ایسے طریقے نال سبحان اللہ دعا کھانے دی، دعا پینے دی، کھانا کوئی شے کھادی ہے تاں دعا منگو، پانی پیتا ہے تاں دعا منگو، کپڑے بدلن لگے ہو تاں دعا منگو، شیشہ دیکھن لگے ہو تاں دعا منگو۔ یہ کس واسطے حکم دعا منگن دا؟ مقصود یہ اپنے رب نو یاد کرنا، اور ایک مجموعی طور فرمایا گیا کہ کوئی بھی کار خیر، کوئی بھی جائز کم جدو تسی کرن لگو تے بسم اللہ شریف تو ابتدا کرو، اللہ دے نام تو ابتدا کرو۔ یہ بھی اسے واسطے یہ کہ تاکہ ساڈا ہر ویلا رب دے یاد وچ گزرے، رب دی یاد تو غافل نہ ہو۔ دوسری ایک آیت پاک دے اندر سورہ کہف دے اندر فرمایا گیا کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب بھول گئے ہو نا تو پھر اپنے رب نو یاد۔ یہ جو محفل میں بار بار خطیب کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ پڑھ لیا کریں، تو یہ بھی اصل جو مقصود ہے وہ اللہ کی یاد دلانا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ آپ اونچی آواز سے پڑھیں، چلے اونچی آواز سے پڑھنا ایک اخلاقی طور پر بہتر ہوتا ہے کہ کلام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے اور ان کے دل پر اثر کر رہی ہے، تو اس لیے سبحان اللہ کہنا یہ ایک اخلاقی بہتر طریقہ ہے۔ لیکن تاہم مجلس دینیہ میں درود پاک پڑھتے رہا کریں، ذکر اذکار کرتے رہا کریں، بات توجہ کے ساتھ سنا کریں، اور زبان پہ ذکر اللہ جاری رہے۔ میں ان تمام دعاؤں کا یہاں طوالت کی وجہ سے ذکر نہیں کر سکتا، ایک بات آخری سمجھا دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا مسئلہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ جو دعاؤں کی تعلیم دینا ہے یہ کتنا اہم ہے، جس کو آج کل ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہمارے جوان یاد رکھیں، یہ 15 سے 20 سال کی عمر تک کا جو بچہ ہے نا، اس کی میموری کارڈ میں، اس کی قوت حافظہ میں جو آج ہم ریکارڈ کر دیں گے نا، وہ اگر 100 سال تک جیے گا، 80 سال تک جیے گا، جتنا بھی جیے گا نا، وہ اسی قوت حافظہ میں جو محفوظ معلومات ہیں اسی کی بنیاد پر اس کی زندگی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے کانوں کے قریب دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا سن رہے ہیں، ہمارے بچوں کی قوتیں یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تو چھوٹے بچے ہیں، ابھی کیا حرج ہے، جب بڑے ہو جائیں گے سارے اللہ کے بندے۔ نہیں، یہی تو ان کی قوت حافظہ میں نقش ہونے کا زمانہ ہے۔ اگر کچھ چیزیں غلط نقش ہو گئیں تو ان کو پھر مٹانا نئے سرے سے اور پھر اس پر رنگ کر کے دوبارہ اس پر کوئی اور چیز نقش کرنا یہ بہت مشکل مرحلہ بن جائے گا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ اول روز سے ہی وہ کچھ نقش کریں جس کو دوبارہ مٹانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ عزیزان محترم، انسان کے زندگی گزارنے کے مختلف کام ہیں، مختلف چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں سے سب سے جو گھٹیا عمل ہے نا، وہ ہے ہمارا بیت الخلاء میں جانا۔
قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پاخانہ کرنا، دفع نجاست کے لیے، اپنے جسم میں جو فضلات ہیں ان کو خارج کرنے کے لیے جو ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، یہ تمام کاموں میں سے ایک نچلے درجے کا کام ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ لباس پہننا، شیشہ دیکھنا، کھانا پینا، سونا بیٹھنا، اٹھنا، یہ سب جو دنیاوی امور کے متعلق ہے۔ ایک تو ہو گیا نا دینی امور، ایک ہو گیا دنیاوی امور۔ دنیاوی امور میں بھی سب سے گھٹیا اور سب سے نچلے درجے کا جو کام اور عمل ہے وہ ہے قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جانا۔ شریعت مطہرہ کو ہمارا ذکر اللہ میں مصروف رہنا وہ کتنا مطلوب ہے کہ اگر ہم بیت الخلاء جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ابھی دروازے سے باہر ہیں تو اللہ کے نام کا ذکر کر کے بیت الخلاء میں جائیں۔ یہاں تک بھی شریعت نے ہمیں غافل رہنے کی اجازت، وہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جن اور خبیث جنیوں سے، یعنی مذکر مؤنث جنات، وہ پریاں کہہ دیتے ہیں، ہمارے ہاں جن کی جو مؤنث ہے وہ پری بولی جاتی ہے اردو میں، یعنی خبیث قسم کے جنات اور خبیث قسم کی چڑیلیں اور پریوں سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد بیت الخلاء میں جائے۔ اب جتنی دیر قضاء حاجت کرے تو ذکر اللہ سے زبان کو روکے رکھے، اور صوفیاء کرام تو کوشش کرتے ہیں تصرف کے ساتھ کہ وہ اپنے دل کو بھی اس وقت ذکر سے روکتے ہیں۔ اب جب بیت الخلاء سے فارغ ہو کر قضاء حاجت کے بعد جب باہر نکلنا ہے تو باہر نکلتے ہی کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافان، اے اللہ تیری حمد ہے اس بات پر، تیرا شکر ہے اس بات پر کہ تو نے مجھ سے اس اذیت کو دور کر دیا۔ اور دوسری حدیث ایک روایت میں آتا ہے کہ غفران آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کرتے تھے، تو علماء فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم الحمد، حمد، شکر اور مغفرت، شکر اور حمد اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہوا کہ ہم سے جو اذیت والی چیز تھی رب کریم نے اس کو دفع کر دیا، ہمارے جسم میں یہ قوت رکھی، قوت دافعہ، کہ جس نے اس غلاظت کو، اس تعفن کو، جو مختلف قسم کی زہروں کا مجموعہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم سے دور کر دیا۔ اس بات پر تو ہو گیا شکر ادا اور اس پر حمد ہو گئی۔ مغفرت کس بات کی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں وہ جتنا دورانیہ قضاء حاجت کا تھا نا، اتنی دورانیہ ذکر اللہ سے دوری رہی، اتنی دیر زبان اور اعضاء اللہ کی یاد سے دور رہے، اتنی دیر دل کو اللہ کی یاد سے روکنا پڑا۔ تو بیت الخلاء سے نکلتے ہی غفرانہ کا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اتنا دیر بھی جو ضرورت بدنیہ کی وجہ سے ذکر اللہ سے غفلت میں گزرا ہے، اس کی بھی اللہ سے مغفرت طلب ہے۔ تو عزیزم، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمہ وقت رہنا یہی مقصود اصلی ہے
اور اسی کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے صوفیاء کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، اولیاء کرام کی مزارات پر حاضری دی جاتی ہے، تاکہ ہمارا دل جس طرح ان کا دل ذاکر تھا، ہمارا دل بھی ان کی صحبت کی برکت سے ذاکر بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز اپنی یاد میں گزارنے والا بنائے۔ یہ دعائیں آپ کا یہ فرض بنتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہ یہ دعائیں آپ یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اور جب بھی بچوں کو اٹھائیں تو مختلف طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھائیں۔ کبھی بسم اللہ پڑھ لیا، کبھی استغفر اللہ پڑھ لیا، کبھی الحمدللہ پڑھ لیا، تاکہ آپ کے بچوں کے دل دماغ میں روز اول سے اللہ کے اسماء اور اللہ کا ذکر نقش ہو جائے، اور پھر بالغ ہونے کے بعد جو جوانی کی دیوانیاں بندے پر مسلط ہوتی ہیں یا جو غفلتیں بندے پر آتی ہیں، وہ ان غفلتوں کے دفاع کرنے کی اور ان غفلتوں سے خود کو بچانے کی اپنے اندر بچہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ذریت کو دین پر قائم رکھے۔ یہ اولاد کے لیے دعا مانگتے رہنا یہ بھی ہمارا فرض منصبی ہے باپ ہونے کے ناطے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت حسنہ بنائے، اس طرح حسنہ کہ جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔